وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ آج ہم سورۃ یاسین سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں پڑھنے، سننے اور پھر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورۃ یاسین، اس سورت کا نام ہے سورۃ یاسین، اور یہ سورت مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ اور مکی صورتوں کا انداز ہمیں یقیناً معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، پہلے لوگوں کے واقعات، جنت اور جہنم کا تذکرہ، یہ اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں بیان فرماتا ہے۔ مکی صورتوں میں الفاظ میں جامعیت ہوتی ہے، الفاظ میں گہرائی ہوتی ہے اور عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ سورۃ یاسین قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جن کو ایک خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں، میں آگے والی بات کرنے سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اللہ کا قرآن بہت بڑا عظیم ہے، اور قرآن مجید کی ہر ایک آیت پہ 10 نیکیاں ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے، اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا ہے کہ ہم کسی چیز کو یہ کہہ دیں کہ یہ زیادہ اہمیت والی ہے اور یہ کم اہمیت والی ہے۔ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 10 دفعہ سورۃ یاسین کو پڑھا ہے، اور 10 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے میرے سر درد ختم ہو گئی، کہہ سکتا ہوں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ سورۃ یاسین کو پڑھا ہے اور اس کے پڑھنے سے میرے جو ہے وہ پیٹ کی درد ختم ہو گئی، فلانے کا بخار صحیح ہو گیا، فلانے کو، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے اسباب اور ہمارے تجربے کے اندر آ سکتی ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس نے 10 دفعہ سورۃ یاسین کو پڑھ لیا اس کے لیے جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ 10,000 ایکڑ زمین اس کے نام پر رجسٹر ہو جائے گی، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کہ وہاں کی خبریں میرے پاس آنے کے لیے اللہ کی وحی کی ضرورت ہے اور حدیث کی ضرورت ہے، جو میرے پاس نہیں ہوگی۔ یا میں یہ کہہ دوں کہ جس انسان نے ایک دفعہ سورۃ یاسین کو پڑھ لیا، اس نے جو ہے وہ مبین پہ جا کے ختم کر دی، پھر دوبارہ سے شروع کیا، پھر دوبارہ جا کے دوسری مبین پہ ختم کر دی، پھر شروع کیا، پھر تیسری مبین پہ، اور 7 دفعہ مبینیں ہیں۔ جس نے یہ پڑھ لیا وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ قبول فرما لے گا۔ تو دعا قبول کرنے کا طریقہ یا رزلٹ یا اس کی کنفرمیشن کون دے گا مجھے؟ وہ تو اللہ دے سکتا ہے نا۔ اس لیے اس چیز کی مجھے دلیل چاہیے ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کے فرمان، صحیح فرمان کی طرف سے۔ لہٰذا تجربے کی چیزیں، آیات، دعاؤں کے بارے میں کوئی بھی بتا سکتا ہے، اور وہ اس کے تجربے کی حد پہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ پورا قرآن مجید شفا ہے، رحمت ہے، ایمان والوں کے لیے، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو بطور شفا پہ کہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، دعا کی قبولیت کا، مصیبتوں کے ہٹنے کا، یعنی اور وہ جو ہے وہ درجات کے بلند ہونے کا، اجر و ثواب ہونے کا، تو ان چیزوں کے لیے ہمیں صحیح احادیث کی روشنی میں صحیح احادیث چاہیے ہوتی ہیں۔ جب ہوں تو ایمان لانا جائز ہے، نہیں ہے تو ہم نہیں لائیں گے۔ سورۃ یاسین واحد سورت قرآن مجید کی وہ ہے کہ جس کے بارے میں احادیث اتنی مشہور ہو چکی ہیں کہ وہ انسان جس کو صرف قل هو اللہ احد آتی ہوگی، اسے بھی پتہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کا نام یاسین ہے، اس کو بھی پتہ ہے۔ الگ الگ اس کی کتابچے پرنٹ ہوئے ہیں، سورۃ یاسین کے الگ الگ بھی ہوتے ہیں، اس کے معنی، طرح طرح کے فضائل۔ یاد رکھ لیں، اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی صحیح روایت، کوئی صحیح حدیث، کوئی صحیح سنت، کوئی صحیح فرمان دنیا احادیث میں موجود نہیں ہے جس میں سورۃ یاسین کی الگ سے کوئی فضیلت موجود ہو۔ قرآن ہونا، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں،
عظیم ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو، صحیح حدیث، کہ پورے قرآن مجید کا دل جو ہے وہ سورۃ یاسین ہے۔ یہ ایسی روایت ہے جس کو محدثین نے موضوع لکھا ہے۔ موضوع اسے کہا جاتا ہے جو وضع سے نکلا ہوتا ہے، یعنی ایسی بات جس کے بارے میں کنفرم ہو گیا ہو کہ یہ جھوٹ ہے اور لوگوں میں مشہور ہو گئی ہو، تو محدثین اس کو اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں یہ بات اور یہ انفارمیشن جو لوگوں میں گردش کر رہی ہے یہ موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اب اس بنیاد پہ اس کو کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے، یعنی جس نے بیان کی ہے اس نے خود بتا دیا ہوتا ہے کہ میں نے فلانی چیز اپنے پاس سے بیان کی تھی۔ ایک راوی گزرا ہے، یعنی بڑا ولی اللہ تھا، بہت بڑا نیک تھا، بڑا نیک عمل کرتا تھا، تو وہ ہر صورت کے بارے میں فضیلتیں بیان کرتا تھا۔ فلاں صورت پڑھو یہ ہو جائے گا، فلاں صورت پڑھو یہ ہو جائے گا، فلاں صورت پڑھو تو اتنے کروڑوں اربوں خربوں ثواب مل جائیں گے، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ سارے فضائل تو نے کہاں سے بیان کیے ہیں؟ ہر دفعہ تو کہتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلانے صحابی نے یہ بیان کیا وہ بیان کیا، تو نے یہ کہاں سے بیان کیا؟ کہنے لگا سچ یہ ہے کہ یہ مجھے کسی نے نہیں بتایا، لیکن میں نے جب دیکھا کہ لوگ قرآن مجید سے دور ہو رہے ہیں تو میں نے ان لوگوں کو شوق دلانے کے لیے ایسی حدیثیں بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ شوق میں قرآن مجید پڑھیں۔ اب وہ بتائی ہوئی باتیں کتابوں میں آ گئیں، آگے مشہور ہو گئیں، تو آگے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے امت میں ایسے لوگ پیدا فرما دیے جنہوں نے کنفرم طریقے سے بتا دیا کہ یہ احادیث صحیح ہیں اور یہ احادیث صحیح نہیں ہیں، یعنی ضعیف ہیں۔ تو سورۃ یاسین جس کو ہم شروع کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے الگ سے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اس سورت کی باقی صورتوں کے علاوہ کوئی فلانی فضیلت موجود ہے۔ سورۃ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، یہ موضوع روایت ہے۔ اگر کوئی انسان فوت ہو رہا ہے تو اقرأوا یاسین علی موتاکم، فوت ہونے کے قریب آ رہا ہے، بیچارے کی مشکل سے جان میں پڑی ہوئی یعنی اس کا مشکل ہو رہی ہے، تو یاسین پڑھو تاکہ بیچارہ جلدی مر جائے یعنی تاکہ جلدی اس کی جان نکل جائے، یہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر بھی سورۃ یاسین کا پڑھنے کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ سورۃ یاسین کے اندر 7 مبینیں ہیں، اور ہر مبین پہ ختم کر کے دوبارہ شروع کرنے سے یہ والی حاجت پوری ہو جائے گی، وہ والی ہو جائے گی، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ سورۃ یاسین کو 5 دفعہ پڑھو یہ ہو جائے گا، 10 دفعہ پڑھو یہ ہو جائے گا، فلانا چیز یہ ہو جائے گی، یہ میں نے پہلے جیسے بتا دیا ہے کہ پورا قرآن مجید ایک شفا ہے، رحمت ہے، آپ کہیں سے بھی دم کر سکتے ہیں، اس انداز میں تو ہو سکتا ہے، لیکن سورۃ یاسین کا الگ سے کوئی فضیلت ہونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لوگ صبح کو اپنے فجر کی نماز کے بعد صبح ہوتے ہی بہت سے لوگوں نے عادت بنائی ہوئی ہے، اچھی عادت ہے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے اور پھر سارا دن جو ہے وہ برکت میں گزرے گا۔ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کا پڑھیں، لیکن یہ لازم کر لینا کہ ہر روز صبح میں فجر کے بعد یا کسی ٹائم سورۃ یاسین پڑھنے سے دن میں برکت ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، اس عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ آپ بہتر ہے کہ قرآن مجید ایک سائٹ سے شروع کریں، ایک صفحہ، 2 صفحے، 3 صفحے، جتنا آپ سورۃ یاسین کو پڑھتے ہیں اتنا قرآن مجید ایک سائٹ سے پڑھتے جائیں، دوسری سائٹ پہ بہتر ہے۔ لیکن سورۃ یاسین کا روزانہ فجر کے بعد یا صبح کے ٹائم پڑھنا یا شام کے ٹائم پڑھنا یا دوپہر کے ٹائم یا رات کے ٹائم، یہ قرآن مجید ہے جیسے کہ باقی قرآن مجید ہے، الگ سے کوئی ایسی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں سورت کی طرف۔ سورت یاسین یہ مکی سورت ہے جیسے بتا دیا گیا ہے، اور سورت کا نام اس کے پہلے آیت یاسین سے لیا گیا ہے۔ یاسین یہ حروف مقطعات ہیں، جیسے پیچھے الف لام ہا میم
کاف ہا یا الف لام را گزرے ہیں، اسی طرح یا سین بھی حروف مقطعات ہیں جن کا معنی حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے کچھ چیزوں میں کہ یاسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک یاسین بھی ہے۔ یہ پیچھے جب ہم نے اسماء الحسنہ میں بات کی تھی سورۃ اعراف کے اندر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، وہاں پہ میں نے اس موضوع پہ تفصیل سے بھی بات کی تھی کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام بنائے ہوئے ہیں اور قرآن مجید کے آخر میں پرنٹ کیے ہوتے ہیں۔ یہ والے تمام ناموں پہ کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نام موجود ہیں، لیکن اسی انداز سے کہ یہ 99 نام جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جن میں یاسین بھی آپ کا نام گنا جاتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نہ ہی کسی اور سے روایت ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات شروع سے آج تک ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جن کا معنی، جن کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہمیں ایمان لے کے آنا ہے کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو معجزہ بنایا ہے کہ دیکھو انہی حروفوں سے یہ کلام بنی ہوئی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ہے تو آؤ اس طرح کا کلام بنا کے دکھا دو۔ حروف مقطعات کا شروع میں لے کے آنے کی یہ بھی حکمت ہے۔ باقی واللہ اعلم بالصواب۔ تو آتے ہیں سورت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین حروف مقطعات ہیں جن کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، واو قسم کا معنی دے رہی ہے، قرآن کی صفت حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ کس بات پہ قسم ہے؟ انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل کردہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عزیز ہے، رحیم ہے، غالب ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، یہ اس کی طرف جو ہے نازل کیا گیا ہے، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ آگے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، یہ آپ کو مرسلین میں سے بنا کے بھیجا گیا، آپ صراط مستقیم پہ ہے، آپ کی طرف کتاب نازل کی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو کہ ما انذر آباؤہم، ان کے آباء و اجداد کی طرف رسول نہیں آیا تھا، وہ غافل ہیں۔ مکہ والے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی طور پہ بھیجے گئے، فرمایا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی رسول نہیں آیا تھا، آپ اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے، آپ ان کو ڈرائیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، تحقیق یہ بات ان کے اوپر ثابت ہو چکی ہے، ان کے اکثر جو کہ بڑے بڑے کافر ہیں، جن کو اختیار دیا گیا اور اختیار کرنے کے بعد انہوں نے کفر ہی کو چنا، تو اب ان کے اوپر یہ بات حق ثابت ہو چکی ہے کہ فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں اس طرح کے طوق بنا دیے ہیں کہ ان کی فہی الی الاذقان، کہ ان کی جو گردن ہے، ان کی جو وہ تھوڑی ہے، وہ گویا کہ طوق یوں نیچے سے ڈل کے اور منہ اوپر کو ہوا کھڑا ہے کہ اب وہ سیدھا راستہ یوں دیکھنا چاہیں اور سیدھے راستے کی طرف آنا چاہیں تو وہ بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ ایک مثال دے کے سمجھایا گیا ہے کہ جیسے انسان کی گردن میں کوئی پھندا سا ڈال دو اور چہرہ اس کا یوں اوپر سے ہو جائے اور نیچے جھک کے دیکھنا چاہے تو اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، تو ان کافروں کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے پیچھے سے رکاوٹ ڈال دی ہوئی ہے کہ جب اللہ کے حکم کو، یہ پیچھے کئی دفعہ یہ مضمون گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے بندے کو حق بات کو سمجھنے کا، پھر جب انسان حق نہیں سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ برائی میں جانے دیتا ہے، پھر جا کے اللہ اسے جو ہے وہ پکڑتا ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے پیچھے رکاوٹ ڈال دی، ہم نے گویا کہ ان کی آنکھوں کو بھی ڈھانپ دیا ہے، بس وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
اور برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، سوائے اس کے نہیں کہ آپ ڈرائیں گے، آپ کے پیچھے وہ لگیں گے، آپ کا ڈرانا ایسے لوگوں میں فائدہ مند دے گا جو اللہ کے اس ذکر کی اتباع کرتے ہیں اور رحمان سے بن دیکھے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں۔ رب رحمان کو نہیں دیکھا ہے لیکن غیب کے ساتھ اس پہ ایمان لاتے ہیں، ایسے لوگوں کو فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ایسے لوگوں کو مغفرت کی خوشخبری دے دیں اور بہت عظیم کریم عزت والے اور احترام اور عظمت والے اجر کی خوشخبری دیتے رہیں۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ہیں نحیی الموتى، کہ ہم مردے کو دوبارہ سے زندہ کریں گے، ونکتب ما قدموا وآثارہم، اور ہم جو کچھ وہ اعمال کر کے آگے بھیج رہے ہیں اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں وہ سب کچھ ہم جو ہے وہ لکھتے رہتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے سب کچھ جو ہے ساری چیزیں جو ہیں واضح کر کے لکھ دی ہوئی ہیں، ضبط کر دی ہوئی ہیں، فی امام مبین، اس واضح کتاب میں جو انسان کا نامہ اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں اس میں جو ہے وہ نوٹ کر دی ہیں اور ایک اچھے انداز میں اس کو ضبط کر دیا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کے سامنے مثال بیان کیجئے ایک بستی کی، ایک گاؤں کی، ایک علاقے کی، اذ جاءها المرسلون، کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے رسول بھیجے گئے، آئے ان کے پاس رسول، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے، فکذبوہما، ان دونوں نے ان بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، فعززنا بثالث، تو ان دونوں کی تقویت کے لیے ہم نے ایک تیسرے کو بنا کے بھیجا، فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا کہ اے بستی والو ہم اللہ کے رسول ہیں تمہاری طرف۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، آگے سے انہوں نے کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، یعنی تم تو ہماری طرح بشر ہو۔ اب سب سے بڑا اعتراض کافروں کو یہی ہوتا تھا کہ یہ رسول تو ہماری طرح بشر ہے، تو وہ بھی یہی کہنے لگے کہ ما انتم الا بشر مثلنا، کہ اے رسول لو تم تو ہماری طرح بشر ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ نہیں نازل کیا، ان انتم الا تکذبون، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ آگے سے رسولوں نے کہا ربنا یعلم، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے یقیناً کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری تو واضح طریقے سے پہنچا دینا ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، انہوں نے یعنی گاؤں والوں نے، بستی والوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں سے بدشگونی لیتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو یہ مصیبت مشکل آ رہی ہے تمہاری وجہ سے آ رہی ہے، اور کہتے ہیں لئن لم تنتہوا، اگر تم یہ تبلیغ کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار دیں گے اور اپنی طرف سے بڑی سخت جو ہے وہ سزا دیں گے۔ آگے سے رسولوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، تمہاری جو نحوست ہے وہ تمہارے اپنے پاس ہے، تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، جب تمہیں نصیحت کی جاتی تو یہ کہہ رہے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ صحیح ہے کہ تم خود جو ہے وہ حد سے نکلنے والے ہو، حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ جب یہ بات ہوئی، گویا کہ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید کے پیچھے واقعات میں بھی میں نے بتا دیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ یہ نہیں بیان کرتا کہ یہ کوئی قرآن مجید کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ جو باقاعدہ فکس کرے یہ علاقہ کون سا تھا، یہ بستی کون سی تھی، یہ لوگ کون سے تھے۔ قرآن مجید ان پوائنٹ پہ نوٹ کرتا ہے کہ جو آگے والے لوگوں کے لیے کوئی عبرت کی، کوئی نصیحت کی بات اس میں موجود ہو تو وہ چیزیں بیان کی جائے۔ اب یہ بستی کون سی تھی، رسول کون سے تھے، اس میں مختلف اقوال موجود ہیں کہ یہ فلاں فلاں تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا کسی ایک خاص علاقے میں اپنی طرف سے بنا کے کہ جاؤ فلاں بستی والوں کو تبلیغ کرو، وہ بستی والے ایمان نہ لائے، ان کو جو ہے وہ انہوں نے شہید کر دیا، فلاں کر دیا۔ لیکن یہ کسی دور میں بھی ہوں
الغرض مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے آئے، قوم کے لوگوں نے نہ مانا، پھر انجام ان کا برا ہوا۔ آگے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، اسی شہر میں دوسرے کنارے سے ایک دور سے آدمی دوڑتا ہوا آیا اور لوگوں سے کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کی پیروی کرو، یہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی تم سے یہ نہیں مزدوری مانگ رہے ہیں، وہم مہتدون، یہ تو ہدایت پہ چلنے والے ہیں۔ اب آگے قوم نے جو ہے وہ کیا سلوک کیا، مختصر واقعہ ہے، مختصر چیز ہے، تفصیل الگ سے بیان کی جاتی کہ وہ جو آنے والا تھا اس کا نام بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کچھ کتابوں میں کہ اس کا نام حبیب نجار تھا، لیکن جو بھی نام ہو اس سے غرض نہیں ہے، اس کو شہید کر دیا۔ اب جب اس کو شہید کیا تو وہ جب اپنے رب کے پاس گیا تو وہاں جا کے وہ مکالمہ جو کرتا ہے اللہ نے اس کو بھی قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ آگے اس بندے نے یہ کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں کیوں اپنے اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، میں اس کے علاوہ کیسے کسی کو جو ہے وہ معبود بنا سکتا ہوں۔ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اگر رحمان مجھے کوئی نقصان دینا چاہے تو ان کی سفارش کسی کام پہ نہیں آ سکتی ہے اور نہ ہی مجھے یہ بچا سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ان کی باتوں کے پیچھے لگ گیا تو میں واضح گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو او لوگو میں اپنے اسی رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اب اس کو شہید کر دیا گیا۔ جب شہید کرنے کے بعد رب کے پاس جاتا ہے قیل ادخل الجنہ، کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قوم یعلمون، کہتا ہے کاش کہ میری قوم کے لوگ جانتے ہوتے، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے معزز لوگوں میں بنا دیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، کہ اس کو شہید کر دیا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا، تو اب پیچھے جو قوم تھی اللہ تعالیٰ کو اس قوم کے اوپر عذاب لانے کے لیے کوئی بہت بڑا لشکر نہیں اتارنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا لشکر آیا ہو جس نے لڑ کے ان کو مارا ہو۔ فرمایا کچھ نہیں، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم نازل کرنے والے تھے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک ہی چیخ آئی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے آگ جو ہے وہ بڑے شعلے والی چل رہی ہو اور یک دم اس کو بجھ کے ختم ہو گئی ہو، نیست و نابود ہو گئے، اس طرح کر کے وہ سارے بجھ گئے تھے۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پہ، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی رسول آتا ہے تو یہ مذاق کرتے ہیں۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جانتے نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا، وہ لوٹ کر نہیں آنے والے ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْض، ان کے لیے زمین جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں کہ ایک بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہی ہیں اس کو آباد کرتے ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس سے ان کے لیے جو ہے وہ اناج نکالتے ہیں، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، یہ اس سے کھارے ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم اس میں بہت کچھ بناتے ہیں، جیسے باغات ہیں کھجوروں کے، انگوروں کے، اور اسی زمین میں ہم ہی ہیں جو بڑے بڑے چشمے جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ یہ لوگ اس کا پھل جو ہے وہ کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور جو ان کے ہاتھوں نے جو ہے وہ محنت کی ہوتی ہے۔ افلا یشکرون، یہ کیوں شکر نہیں کرتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ سب کچھ نازل کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پھر اس کا جو ہے وہ پھل کھا سکتے ہیں۔ اب یہ جو وما عملتہ ایدیہم، اس کے یہ جو لفظ ماں ہیں اس کے دو معنی کیے گئے، ایک یہ ہے کہ یہ ماں نفی کے معنی میں ہے، اور ایک یہ ماں جو ہے یہ جو کے معنی میں ہے، یعنی اسم موصول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نازل کیا ہے تاکہ یہ اس کے پھل کھا سکیں، اور جو انہوں نے اس میں بیجا تھا وہ کیا تھا وہ اللہ کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کی محنت جو ہے اس کی وجہ سے پھل اگا ہے، تو رب کا شکر کیوں نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اس کو جو ہے پھل کھاتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں نے کچھ نہیں کیا، یعنی جو کچھ اگا ہے وہ رب کے حکم سے آیا ہے، ان کے ہاتھوں کا رزلٹ لازمی نہیں ہے کہ نکل آتا، نہیں ہے ان کے ہاتھوں نے کچھ کیا، یا جو ان کے ہاتھوں نے کیا اس کا پھل جو لے کے آیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی لے کے آیا ہے۔ یہ آیت کا مفہوم ہے افلا یشکرون، یہ کیوں شکر نہیں کرتے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، عظیم ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہر چیز کو، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے اس سے بھی، اور ان کے اپنے اندر سے بھی، اور ایسی چیزوں سے بھی اس نے جوڑے بنائے ہیں جن کو یہ جانتے نہیں ہیں۔ آج کل سائنس کہتی ہے ہر ایٹم میں، ہر چیز میں جو ہے اس کا جو ہے وہ جوڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے سے بتا دیا، ہر چیز میں جوڑا اللہ نے بنایا ہے۔ آگے فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ رات سے ہم دن کو جو ہے وہ کھینچ کے اتار دیتے ہیں اور یہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج دوڑ رہا ہے اپنے ایک خاص ٹھکانے کی طرف۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ ہے اس ذات کا جو غالب ہے، علم رکھنے والا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں۔ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ یہ چاند سکڑتا پھر ایک دن اس خشک ٹہنی کی طرح آ جاتا ہے۔ وہ جیسے کھجور کی ایک ٹہنی ہوتی ہے، جب وہ خشک ہوتی ہے اینڈ پہ تو وہ یوں گول ہو کے جو ہے وہ چاند کی طرح ہو جاتی ہے۔ چاند بڑا ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ 14ویں رات کے بعد چھوٹا ہوتا اور 28 کو جا کے بالکل جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، بالکل جیسے شروع میں طلوع ہونے کے ٹائم بالکل باریک تھا، غروب ہونے کے ٹائم بھی پھر اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چاند غائب ہو جاتا ہے۔ پھر 29 کو دوبارہ نکل سکتا ہے، یا 30 کو، یعنی 2 دن یا 1 دن پھر چاند نہیں نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے ہی منزلیں مقرر کی ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ ہی سورج جو ہے وہ چاند کو پکڑ سکتا ہے، اور نہ ہی رات جو ہے وہ دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک چیز، یہ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں، اپنی اپنی جگہ میں اللہ نے جو ان کا دائرہ مقرر کیا ہے اسی میں جو ہے وہ تیر رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک بھری ہوئی کشتی میں جو ہے وہ اٹھایا ہے، یعنی یا تو نوح علیہ السلام کے دور میں جن کو اٹھایا تھا، یہ ان کے آباء و اجداد سے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ اس نوح علیہ السلام کی آگے جو اولاد آگے چلی نسل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی میں سے انہیں جو ہے وہ بنایا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ایک نعمت گنوانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو، ان کی اولادوں کو یعنی دریاؤں میں اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اٹھانے والا ہے، یہ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ کہ ان کے لیے نشانی ہے کہ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم نے ان کی نسلوں کو جو ہے اس بھری ہوئی کشتیوں میں اٹھایا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، وہ فلک، کشتیاں تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم نے ان کے لیے بہت کچھ اور بنایا ہے، بہت کچھ، ما یرکبون، جس میں سواریاں کرتے ہیں، جہاز ہیں، پتہ نہیں گاڑیاں ہیں، کیا کچھ ہم نے ان کے لیے بنایا ہے۔ ان نشاء نغرقہم فلا صریخ لہم، ہم چاہیں تو ان سب کو غرق کر دیں اور ان کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، مگر ہماری طرف سے رحمت ہے اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ فائدہ ہے۔ الا رحمتا منا ومتاعا الی حین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو، اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، جو تمہارے آگے پیچھے جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے آگے پیچھے جو بھی نشانیاں بنائی ہیں اس سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، جب بھی ان کے پاس کوئی آیات آتی ہیں، اپنے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو یہ اس سے اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، تو قال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، کیا ہم کھلائیں ایسے لوگوں کو کہ اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ تم تو واضح گمراہی میں ہو۔ یعنی ایسے لوگوں کو، نافرمانوں کو کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کہتے ہیں خرچ کر کے ہم نے غریبوں کو کھلانا ہے۔ اگر
یہ اچھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ نہ دے دیتا۔ فرمایا کہ یہ کام، یہ بات کر کے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو وہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ ایک ہی چیخ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، وہ چیخ انہیں جو ہے وہ آ کے پکڑ لے گی اور یہ جھگڑے ہی کر رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، نہ کوئی وصیت کر سکیں گے نہ ہی واپس لوٹ سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اپنی قبروں سے جو ہے وہ نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف جو ہے وہ دوڑ رہے ہوں گے، اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ دوڑے جا رہے ہوں گے۔ قالوا یا ویلنا، کہیں گے ہائے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری سونے والی جگہوں سے، یعنی قبر سے، کیونکہ قبر کے آگے کی جو منزلیں ہوں گی وہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہوں گی۔ تو قبر سے اٹھ کر حشر کے میدان میں جمع ہونا، کہیں گے ہائے ہمیں کس نے یہاں سے اٹھا دیا۔ جواب ملے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے جو سچ بولا تھا، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، ایک ہی آواز آئے گی، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، تو سب کو ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا، اس دن کہا جائے گا آج کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں بدلہ اس کا دیا جائے گا جو تم عمل کرتے رہے۔ ان اصحاب جنت الیوم فی شغل فاکہون، فرمایا جو اس دن جو جنت والے ہوں گے نا، جو جنت میں ہوں گے، وہ اس دن بڑے خوش ہوں گے، اپنے دلچسپ مشغلوں میں جو ہے وہ لگے ہوں گے۔ ہم و ازواجہم، وہ ان کی بیویاں بڑے سائے کے اندر، بڑے بڑے تختوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور جو چاہیں گے وہ انہیں مل رہا ہوگا۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے آواز آ رہی ہوگی، سلام سلام، سلامتی ہو تم پہ۔ اور کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور کہا جائے گا علیحدہ ہو جاؤ اے مجرموں۔ أَلَمْ عَاهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم، اے بنی آدم کے لوگوں، کیا تمہارے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم سے پہلے بہت سی مخلوق کو اس نے بہکایا ہے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیوں نہیں عقل کرتے ہو۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوا اليوم، جاؤ آج اس میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے اس کفر کا جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ نے فرمایا آج ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بول کے بتائیں گے، ان کے پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گے جو وہ اعمال کرتے رہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اللہ نے فرمایا ہم چاہیں تو ان کے آنکھیں جو ہے وہ سلب کر لیں، اس پہ جو ہے وہ ہم ان سے کھینچ لیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، وہ راستے میں جو ہے وہ چلنا چاہیں تو فَأَنَّىٰ يُبْصَرُونَ، کیسے دیکھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں سے یہ غلط راستے چن رہے ہیں، آخرت کا ان کا انجام یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ نعمتیں چھین لے تو یہ کیسے راستے پہ چلیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، فرمایا ہم چاہیں تو ان کو ان کی جگہ پر جو ہے ان کی شکلیں بدل دیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ ہی یہ چلنے کی جو ہے وہ طاقت رکھیں، نہ واپس لوٹ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم عمر دیتے ہیں لمبی، اس کو اس کی خلق میں، اس کی پیدائش یعنی اس کی اپنی حیت اور جسامت میں ہم اس کو کمزور کرتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے تو انسان کمزور ہوتا رہتا ہے۔ افلا تعقلون، عقل نہیں کرتے ہو۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، لوگوں یہ ساری باتیں جو آپ کے اوپر تلاوت کی جا رہی ہیں اس قرآن مجید سے ہیں۔ ہم نے یہ قرآن مجید جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، ہم نے ان کو کوئی شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی یہ شعر ہیں ان کے لائق ہیں۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو اللہ کا ذکر ہے
اور واضح قرآن ہے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ ہر زندہ کو ڈرایا جائے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پہ جو بات ہے وہ حق ثابت ہو جائے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا، اور ہم نے ان کے لیے اور بھی بہت کچھ بنایا ہے، ہم نے اپنی طرف سے ان کے لیے یہ چپائے جو جانور ہیں جس سے بہت سارے فائدے یہ لیتے ہیں، یہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں، فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، جس کے یہ مالک بن رہے ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو ان کے تابع کیا ہوا ہے، فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، یہ ان پہ سواریاں کرتے ہیں اور اسی سے جو ہے وہ کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان سے اور بھی بہت سارے فائدے اٹھاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان سے جو ہے وہ یعنی پیتے ہیں، افلا یشکرون، وہ کیوں نہیں شکر کرتے ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود بناتے ہیں لعلہم ینصرون، تاکہ مدد کی جائے، لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کے کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہ سارے کے سارے لشکر اللہ کے سامنے حاضر کیا جائیں گے، فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتیں اعتراضات آپ کو غم میں نہ ڈالیں، اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ پوشیدہ کرتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، انسان یہ غور نہیں کرتا کہ ہم نے تو اسے ایک نطفے سے، ایک قطرے سے جو ہے وہ بنایا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور بڑے ہو کے بڑا جھگڑالو بن جاتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے بڑی مثالیں بیان کرتا ہے، خود بھول جاتا ہے کہ کیسے پیدا ہوا، اور کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ ہڈیاں جب ہو جائیں گی، بالکل بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی تو دوبارہ زندہ کر سکے گا؟ جواب دے دیں آپ، قل فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے ان ہڈیوں کو پہلی دفعہ بنا کے زندہ کیا تھا نا، وہ دوبارہ بھی انہیں اٹھا سکتا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اپنی پوری مخلوق کو پوری طرح جاننے والا ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اس جس ذات نے تمہارے لیے یہ سرسبز درخت سے اس کو خشک کر کے اس سے پھر آگ بنا دی جاتی ہے، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو تم اس آگ سے جو ہے وہ اپنے لیے پکاتے ہو، یا اس آگ سے جو ہے وہ اپنے لیے گرمی حاصل کرتے ہو۔ فرمایا جس ذات نے تمہارے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا جس ذات نے آسمانوں کو، زمین کو پیدا کیا ہے، وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ ان یخلق مثلہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرح جو ہے پیدا کر دے دوبارہ؟ بھلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کیا ہونا ہے، بس جو چاہا، اللہ تعالیٰ لفظ کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے، بس جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جو ہے وہ جانا ہے۔ یہ تھی سورۃ یاسین، جس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے جو ہے وہ حالات بیان کیے ہیں کہ انسان کا انجام کیسے ہونا ہے، اور کچھ مثالیں دے کے نصیحت کی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اور اس صورت کے بارے میں جو کچھ پہلے باتیں بیان ہوئی ہیں شروع کے اندر، خلاصتاً میں ابھی بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن، پورا قرآن مجید بہت بڑی عظمت رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف بہت عظیم ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، لیکن ہمیں اپنی طرف سے یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ فلانی آیت، فلانی صورت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، تو یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اختیار نہیں دیا۔ ہاں، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے صورت پڑھی تھی، صورت قل واللہ احد یا صورت یاسین پڑھی تھی، اور میری سر درد ختم ہو گئی ہے، میری پیٹ درد ختم ہو گئی ہے، مجھے فلانی چیز میں فائدہ ہو گیا ہے۔ وہ چیزیں جو ہمارے تجربے میں آ سکتی ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہے کہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے، رحمت ہے۔ تو ان چیزوں میں تو ہم اپنی طرف سے کوئی وظیفہ ہو، کوئی چیز ہو،
جو ایک جائز طریقے سے ہو وہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس انسان نے 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ فلاں طریقے سے سورۃ یاسین پڑھ لی اس کی مغفرت ہو جائے گی یا جنت مل جائے گی یا دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ چیزیں ہمارے طرف اللہ نے کوئی وحی نہیں کی ہیں، یہ چیزیں محتاج ہیں اس بات کی کہ اللہ بتائے یا اللہ کے نبی بتائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کی روشنی میں کوئی حدیث ایسی موجود نہیں ہے جس میں سورۃ یاسین کی الگ سے ایک فضیلت بتائی ہو، جیسے کہ باقی قرآن مجید ہے ویسے یہ ہے، الگ سے کوئی حدیث نہیں ہے کہ پورے قرآن مجید کا دل سورۃ یاسین ہے، یا یہ ہے کہ کوئی فوت ہونے والا ہو تو اس پہ سورۃ یاسین کی تلاوت کی جائے، یا یہ ہے کہ فلانے موقع پہ دن کو صبح کے ٹائم سورۃ یاسین پڑھی جائے، یہ انسان کے کام ہوں گے، یہ انسان کو مرتبہ مل جائے گا، فضیلت ہوگی۔ آپ جہاں سے مرضی قرآن مجید پڑھیں، روزانہ سورۃ یاسین پڑھنا جائز ہے، منع نہیں ہے، آپ جہاں سے مرضی پڑھیں، لیکن اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ عمل کرنا میرا سنت ہے۔ مثال کے طور پہ زہر سے لے کے عصر تک ہے، مغرب سے لے کے عشاء تک ہے، مغرب عشاء سے لے کے فجر تک ہے، آپ جتنے مرضی نفل پڑھیں، بھئی جن اوقات میں نفل پڑھنا منع نہیں ہے آپ جتنے مرضی پڑھیں۔ آپ ظہر کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل اعتکاف میں لوگ ہوتے ہیں تو کہیں یار ہم بیٹھے ہوئے ہیں چلو نفل پڑھنا شروع کر دیں، تو جائز ہے آپ 100 نفل پڑھ لیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ کہیں کہ اس وقت کی یہ 2 رکعتیں پڑھنا اس میں فلاں جو ہے وہ ثواب موجود ہے، تو اس کی دلیل چاہیے ہوگی۔ آپ 2 کر کے 20 رکعتیں پڑھ لیں، 100 رکعتیں نفل پڑھتے رہیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، اور دن کے 9-10 بجے جو بھی ٹائم ہے پڑھنے کا پڑھتے رہیں، لیکن کسی ٹائم کے خاص عمل کو یہ کہہ دینا کہ خاص فضیلت ہے، اس کی دلیل چاہیے ہوگی۔ تو سورۃ یاسین آپ روزانہ پڑھیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، بہتر ہے، لیکن یہ کہیں کہ اس کا روزانہ صبح پڑھنا مسنون ہے یا صبح پڑھنے سے فلاں فضیلت ملے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی صحیح حدیث روایت موجود نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔